السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، لمبی عورت۔ جاہز کہتے ہیں ہم چند احباب کھانے کو بیٹھے تھے کہ ہم نے ایک بہت لمبے قد کی عورت دیکھی۔ میں نے اس کو چھیڑنے کے ارادے سے کہا اتر آتا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ گویا اس کا جسم ایک لمبی سیڑھی ہے جس پر کوئی عورت چڑھی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا تو ہی بلند ہو جائے نیچے درجے کے شخص یہاں تک کہ تو دنیا کو دیکھ لے۔ سبق: کسی کی شکل و صورت پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض اوقات مذاق اڑانے والے کو بھی یہ مہنگا پڑتا ہے اور اسے لاجواب ہونا پڑتا ہے۔ لمبی عورت لمبے قد پر مذاق کرنے والے کو جو جواب ملا وہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر مذاق اڑانا اسفل درجے کے شخص کا کام ہے۔ جو بلند درجے کے لوگ ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بھی دیکھیں تو یوں پکار اٹھیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حکایت نمبر 104۔ دو عورتوں کی گواہی۔ ایک قاضی صاحب کا مسلک یہ تھا کہ جب ان کو گواہوں پر شک ہوتا تو ان کو الگ الگ کر دیتے تھے تاکہ ایک کی شہادت دوسرا نہ سن سکے۔ تو ایک مرتبہ ایک ایسے ہی معاملے میں جس میں دو عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے، ان کے سامنے ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں۔ تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کو الگ کرنا چاہا۔ تو ان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب سے کہا آپ سے خطا ہوئی، کیونکہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تاکہ ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ جب آپ نے الگ الگ کر دیا تو مقصد ہی فوت ہو گیا جو شریعت میں مطلوب تھا۔ تو قاضی صاحب رک گئے۔ سبق: مسلمان عورتوں کو دینی معلومات ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے کی عورتیں دینی معلومات رکھتی تھیں۔ قرآن پاک کی آیات اور ان کے مقصد بھی ان کو یاد تھے، لیکن افسوس کہ آج کل کی ماڈرن عورتوں کو ناچنے گانے والوں کی وضع قطع اور مغرب کی ادائیں تو خوب یاد ہیں مگر دینی باتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ انہیں اپنے مخصوص مسائل کا بھی کچھ علم نہیں۔ سرخی پاؤڈر کا تو بڑا اہتمام ہے لیکن قیامت کے روز سرخ روئی کا کچھ خیال نہیں۔ اے مسلمان عورتوں، عاقبت میں سرخ روئی کے لیے دین کی باتوں کو بھی اپنائیے۔ کس قدر دانا تھیں پہلی عورتیں، کس قدر دانا تھی پہلی عورتیں، یاد تھی قرآن کی ان کو آیتیں۔ اے مسلمان عورتوں، دانا بنو، تم بھی اپنے دین کی شیدا بنو۔ حکایت نمبر 105۔ نرالی تدبیر۔ ایک شخص صاحب ثروت و دولت اہواز میں رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی بھی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بصرہ گیا تو وہاں ایک دوسری عورت سے بھی نکاح کر لیا جس کا اہواز والی پہلی بیوی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ سال میں ایک یا دو بار اس دوسری بیوی کے پاس بصرہ جاتا تھا اور اس بصرے والی بیوی کا چچا اس شخص سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بصرے والی بیوی کے چچا کا ایک خط
اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا، جس سے اس کی حقیقت حال کا اسے علم ہو گیا۔ تو اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے رشتہ دار سے جو بصرہ میں تھا اس مضمون کا خط لکھوا کر شوہر کے نام بھجوایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً یہاں پہنچے۔ جب یہ خط اہواز میں اس کو ملا تو اسے پڑھ کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بصرے میں کوئی بیوی آپ کی موجود ہے۔ تو اس نے کہا معاذ اللہ۔ عورت نے کہا میں اتنا کہنے سے مطمئن نہیں ہو سکتی، بغیر قسم کے کہ آپ یہ حلف کریں کہ میرے سوا جو بھی آپ کی بیوی غائب ہو یا حاضر ہو اس پر طلاق ہو۔ تو اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا تو انتقال ہو ہی چکا ہے یہ حلف کر لیا۔ پھر اس کی اہواز والی بیوی نے کہا اب آپ کو سفر کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ عورت آپ سے الگ ہو چکی ہے اور وہ زندہ ہے۔ سبق: عورت پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، جب کسی حکمت و تدبیر پر اتر آئے تو مردوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ یہ ان پڑھ ہو کر بھی بہت کچھ جانتی ہے، اور اگر داؤ فریب پر اتر آئے تو بڑے بڑے دانا مردوں کو بھی چاروں خانے چت گرا دیتی ہے، اور مرد بیچارے حیران رہ جاتے ہیں کہ بھلا یہ کیا ہوا۔ اس لیے اکبر الہ آبادی کہہ گئے ہیں اور خوب کہہ گئے ہیں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں۔ پھر کہا ان کے فکر و دام سے بچنا ابھی دشوار ہے، ان کے فکر و دام سے بچنا ابھی دشوار ہے، اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیویاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی، چونکہ اگلی حکایت بہت زیادہ طویل ہے، اگر ہم نے اس حکایت کو بیان کیا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ بہترین حکایت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے روزانہ آنے والے ان ایپیسوڈز کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، اور ساتھ ہی اس پیغام کو اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ عورتوں کی ان حکایات کو، بالخصوص صحابیات، ولیات اور دانا عورتوں کی حکایات کو سن کر ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں اپنی عملی زندگی کو سنوارنے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام سے جاتے جاتے ادباً گزارش ہے اس کار خیر میں ہمارا ضرور ہاتھ بٹائیں، اور ان حکایات کو آپ اپنے دوست احباب تک شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔